یہ وقت ہوا چاہتا ہے جناب کرامت اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کرامت بھائی، کرامت اللہ غوری صاحب، بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. السلام علیکم کرامت بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. چلیے جی، گلگت بلتستان سے ہی معاملہ شروع کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں آج پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ انہوں نے 10 سیٹیں جیت لیں. مسلم لیگ نون کے جناب سعد رفیق صاحب نے بڑے آرام سے شکست کو تسلیم کیا. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی نے اپنی مہم کو جلدی شروع کیا تھا، ہم نے دیر سے شروع کیا، مگر پھر بھی یہ نہیں کہ ہم بالکل لوزر رہے ہیں. 6 سیٹیں ہم جیتے ہیں، 2 سیٹیں میرا خیال ان کے آزاد امیدوار ہیں، مگر انہوں نے موقع دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن بنائے. کیا فرمائیں گے؟ یہ تو آپس کی ملی بھگت ہے، بی بندر بانٹ ہے. اس لیے کہ تحریک انصاف کو ان انتخابات میں شامل ہونے کی ہر کوشش ناکام کر دی گئی. ان کے خلاف باقاعدہ محاذ بنایا گیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ وہ جو فروری 2024 کے انتخابات کے نتائج کے ساتھ ہوا تھا، وہی ڈرامہ پھر سے یہاں دہرایا گیا ہے. اور پاکستان میں تو اب انتخابی عمل نام کا رہ گیا ہے، اس لیے کہ ملک پر جو آمریت مسلط ہے، جو جس طرح کا نظام سیاست پاکستان کی قوم کی بدنصیبی سے اس کا ماحصل ہے، ان میں انتخابی عمل تو ایک ناٹک ہوتا ہے، ایک ڈرامہ ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں جب کبھی کبھی دیکھتی ہوں امریکہ کی، جب ہم بات کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو فیور کر رہے ہیں، حالانکہ بہت سارے ہوسٹ، فاکس کے وہ ہوسٹ جو کہ ایک زمانے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا مطلب کہ گن گایا کرتے تھے، وہ اوپنلی بات کر رہے ہیں، میگا کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. مگر آج بھی بے شمار لوگ ہیں، حالانکہ انہوں نے بڑا لاؤڈلی کہا تھا کہ میں وارز ختم کر دوں گا اور بہت سارے وعدے وعید کیے تھے، مگر اس کے باوجود پیپل سے کہ ہی از ڈوئنگ رائٹ. وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا لوگوں میں اور لیڈرشپ کے معیار بدل گئے ہیں یا کیا ہو گیا؟ نہیں، امریکہ کی سیاست کا پاکستان سے موازنہ کوئی بنتا ہی نہیں، کوئی تقابل نہیں ہے. اس لیے کہ امریکہ میں تو جمہوریت پائیدار ہو چکی ہے، امریکہ میں جمہوریت مستحکم ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے سیاسی شخصیت کے قد و کاٹ کو جانتے ہوئے ان کی پیروی کی جاتی ہے، ان کا ایک باقاعدہ مکتبہ فکر ہے، وہ جو نسل پرست ہے. اور دیکھو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں جو بھی کارروائی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر 2 دن میں ورلڈ کپ، فٹ بال کا ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے، اور امریکہ اور کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ امریکہ میزبان ملک ہے. لیکن آج جو کارروائی ہوئی ہیں ان میں صومالیہ کے اس ریفری کو جس کی ساکھ ہے، جس کا قد کاٹ ہے، رنگ کی بنیاد، اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. رنگ کی بنیاد پہ، صرف نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر. اور اسی طرح ایران حالانکہ ورلڈ کپ میں شرکت کر رہا ہے، اس کی فٹ بال ٹیم نے اپنے لیے جگہ بنائی ہے، لیکن ہزاروں ایرانی شائقین کو وہ جو اپنی ٹیم کے میچز دیکھنا چاہتے تھے ان کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی. تو امریکہ میں تو نسل پرستی برائے نام، جہاں تک قانون کا حد ہے وہ ختم ہو چکی ہے. وہ ایک عرصے پہلے ختم ہو چکی تھی، لیکن عملاً آج بھی امریکہ میں نسلی تفریق اور سفید فام لوگوں کی یہ خام خیالی کہ وہ برتر ہیں
دوسرے رنگت کے لوگوں کے مقابلے میں وہ عملاً جاری و ساری ہے. اور امریکہ کی سیاست کا کہ نسل پرست ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ڈونلڈ ٹرمپ کی دوبارہ صدارت ہے. اس لیے کہ پہلے دور صدارت میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار اور افعال کو پوری قوم دیکھ چکی تھی، اچھے طرح سے دیکھ چکی تھی کہ انہوں نے 2020 میں انتخابی عمل ہارنے کے بعد جس طرح اپنے لوگوں کو لشکارا تھا اور ان کو ترغیب دلائی تھی کہ وہ امریکی کانگریس پر حملہ کریں، باقاعدہ اس حملے کی انہوں نے رہنمائی کی تھی، اس کا حوصلہ بڑھایا تھا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر جمہوری رویے کے متعلق کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ جو ان کی سفید فام اقلیت ایک طرح سے کہہ لو، لیکن امریکہ کے انتخابات نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سفید فام اکثریت میں ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ منتخب کر کے دوبارہ وائٹ ہاؤس میں بٹھا کے انہوں نے اپنی امریکی سیاست پر حاوی ہونے کا بھرپور ثبوت پیش کیا. سر میں آپ کی بات کو بڑے دھیان سے سنا، اور میرے لیے، اور میں آپ کی کوئی ویسے نہیں کہہ رہی، آئی مین اٹ، میں آپ کے بہت احترام کرتی ہوں، مگر آپ نے اپنے ہی الفاظ کی نفی کر دی. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کا پاکستان سے موازنہ نہیں کیونکہ امریکہ میں جمہوریت ہے. جی او پی کی پرائمریز کی آپ بات کر لیجئے گا، آپ جتنے آج تک کے پریزیڈنٹس اور وہاں کی امپورٹنٹ ہسٹورک بلڈنگز ہیں ان کے نام چینج ہونے کی بات کر لیں، آپ ایک شخص کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، دیر از نو ڈیموکریسی ایٹ دا مومنٹ، اور یہ بڑے لاؤڈلی یہ بات کہی جا رہی ہے. آپ ان کی عدالتوں کی بات کر لیں، دیر از نو ڈیموکریسی ایٹ آل. آپ اٹارنی جنرلز کی بات کر لیں، دیر از نو ڈیموکریسی ایٹ آل. نہیں تو آپ جمہوریت کا تو یہ ثمر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے آمرانہ شخصیت وائٹ ہاؤس میں بیٹھ سکتی ہے. یہ جمہوریت کی مضبوطی کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، غلط راہ پر چل رہی ہے امریکہ کی جمہوریت، آمریت کی طرف رواں دواں ہے، لیکن جمہوریت کے پائیدار ہونے کا کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا. یہ ضرور ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مزاج میں آمریت ہے، ان کے مزاج میں آمریت کا خمیر بہت پختہ ہے، اور وہ امریکہ کے جمہوری نظام میں آمریت کو داخل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اب اگلے انتخابات جو امریکہ میں ہوں گے، اور ابھی مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں نومبر میں، وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ امریکی عوام کی اکثریت ان کی آمریت کا ساتھ دیتی ہے یا جمہوریت کا ساتھ دیتی ہے. یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن جمہوری عمل تو جاری و ساری ہے. جمہوریت کے پختگی میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. پاکستان میں تو آج تک جمہوریت کو پروان ہی نہیں چڑھنے دیا گیا. ہر تھوڑے عرصے کے بعد عسکری آمریت نے پاکستان کے نظام سیاست پر قبضہ کیا ہے. ہر عسکری طالع آزما نے پاکستان کے نظام کو اپنے مزاج، اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے. ایوب خان آئے تو انہوں نے بنیادی جمہوریت کا کھیل کھیلا. اس کے بعد ضیاء الحق آئے تو انہوں نے مجلس شورا بنائی. اس کے بعد پرویز مشرف آئے تو انہوں نے برائے نام جمہوریت کا نظام رائج کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنی پسند کی جمہوریت، اور وہی ان کی آمرانہ مزاج تھا جو ان کے زوال کا باعث بنا. اب موجودہ عامر عسکری طالع آزما عاصم منیر اپنے طور پہ
ہر وہ کوشش کر رہے ہیں جو جمہوریت کی بے کنی کے زمرے میں آتی ہے. بہت شکریہ. مطلب یہ باتیں میں کہوں میرے جیسا عام سا آدمی کہے جس نے زندگی کی جدوجہد کاٹی ہو تو مناسب لگتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی مرتبہ اور اتنی پوزیشن بڑی دی تھی جس میں آپ آرمی کے لیڈرز کے ساتھ بھی ملے, آپ پاکستان کے پولیٹیشنز کے ساتھ بھی رہے اور ریسورسفل پولیٹیشن. میاں صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, مشرف صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا. کیا وجہ تھی؟ جیسے میں عمران خان صاحب کے بارے میں کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب جب ان کی پوزیشن تھی تو وہ کہتے تھے وی آر ایٹ دا سیم پیج, وی آر ایٹ دا سیم پیج. کیا وجہ تھی کہ آپ لوگوں نے, آپ جناب شمشاد بھائی کی بات کر لیتی ہوں, جتنے کے جتنے لوگ ہیں, آپ لوگوں نے سٹینڈ کیوں نہیں تھا لیا کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں؟ یعنی غلط کرنے والے کو غلط کا احساس کیوں نہیں تھا دلوایا جب آپ لوگوں کی یہ میرا تمام کی تمام جو پاکستان کے بڑے لوگ رہ چکے ہیں پوزیشنز پہ رہ سکے ان سے میرا گلہ ہے. ہماری فورن سروس کے لوگ وہ عام بیوروکریسی کے زمرے میں نہیں آتے. ہمارا ایک دائرہ کار ہے جس میں ہم بین الاقوامی تعلقات اور خارجہ امور پر مشورے دے سکتے ہیں. فیصلہ کرنے کا اختیار وہ ان صاحبان اقتدار کو ہوتا ہے جو وزیر اعظم ہوں یا صدر ہوں, تو فیصلہ کرنا ان کا کام ہوتا ہے. ہمارا کام صرف مشورہ دینا ہوتا ہے, سیاہ و سباق کو کھول کے رکھ دینا ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہمارے مشورے کے حق میں وہ فیصلہ کریں یا اس کے خلاف فیصلہ کریں, یہ ان کا اختیار ہے. بہت شکریہ. کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت سے لوگ پاکستانی ہی ڈیوائیڈڈ ہیں؟ آپ بھی ایک عرصے سے کینیڈا میں رہ رہے ہیں, کیا آپ نے پہلے کبھی پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اتنا اوپنلی آ کے بولتے دیکھا تھا جتنا اب دیکھتے ہیں؟ اب تو دے آر ویری اسٹرانگ ناؤ. اس لیے کہ ان کو عسکری طالع اعظمہ کی سرپرستی حاصل ہے. نہیں, اس میں ایک آدمی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, عسکری تو وہ ایک ہمیں آسانی سے ایک مطلب ایک ٹارگٹ مل گیا. جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں, جو پیپلز پارٹی کے ہیں. ان لوگوں کو مضبوط بنایا جانے کی کوشش ہو رہی ہے نا. ان کو عوام کی اکثریت نے, پاکستانی قوم کی اکثریت نے ان کو رد کر دیا تھا, ان کو مسترد کر دیا تھا. اس کے باوجود پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے سے, انتخابی عمل میں انجینئرنگ کے ذریعے سے ان ریجیکٹڈ لوگوں کو, وہ جو عوام کے ناپسندیدہ ہیں, ان کو قوم پر مسلط کیا گیا, اور وہی آمریت اپنا تماشا دکھا رہی ہے. Anything else what you would like to add according to today's situation in Pakistan? پاکستان میں دیکھو, افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی کام مثبت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بجٹ کی مثال لے لو کہ بجٹ پہلے 3 بار پیش کرنے کا اعلان ہو چکا ہے, اس کی تاریخ بدلی جا چکی ہے. اس لیے کہ وہ جو 2 جماعتوں میں اتحاد ہے, ان میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. وہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکتے, اور متفق نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو خطرہ یہ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم جس کا چرچا بہت عرصے سے ہو رہا ہے, اس کے تحت ان کو جو سہولتیں اور جو آزادی حاصل ہے سندھ کے نظم و نسق میں, اس میں خلل پڑ جائے گا اور ان کے اختیارات محدود ہو جائیں گے. یہ تو میں پچھلے پروگراموں میں بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے نظام سیاست کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام لانے کی کوشش ہو رہی ہے.
اور اگر 28ویں آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ منظور نہ ہو، اس لیے کہ قومی اسمبلی تو تالِ اعظمہ کی مٹھی میں ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ ہوتا ہے، اور عدالتیں نہ آزاد ہیں، نہ پریس آزاد ہے، نہ میڈیا آزاد ہے، تو سب کچھ ایک شخص کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے۔ ایک تنظیم کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ ہمارے ساؤتھ سائڈ پہ اگر ہم ذکر کرتے ہیں بلوچستان، آج بلوچستان کا بھی واقعہ ہے کہ بلوچستان میں آف کورس دیز آر دا پیپل، سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 14 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ویئرایز اگر میں کشمیر میں آ جاتی ہوں تو اچھی بھلی ایک آرگنائزیشن ہے جس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، عوامی تحریک۔ ہاں، اس لیے ان کی تحریک کیوں شروع ہوئی؟ اس لیے کہ 12 نشستیں جو کشمیری مہاجرین کے لیے مخصوص کی گئی تھیں ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہ تحریک تو اسی وجہ مگر ایک لحاظ سے تو اچھا ہوا، 12 جو تھیں، جناب خواجہ آصف صاحب چاہتے تھے کہ یہ 12 سیٹیں رہنی چاہیے، مگر آپ کو پتہ ہے وہ جب مہاجرین کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ٹیمپرنگ ہونے کے چانسز، یعنی اس میں بے ایمانی ہونے کے چانسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تو خواجہ آصف تو خود چاہتے تھے، جو ہمارے منسٹر آف ڈیفینس ہیں، کہ یہ 12 سیٹیں رہنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ ختم کی گئی ہیں تو وہ لیکن وہ ہماری مرکزی حکومت آزاد کشمیر کی حکومت کو وہ اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اختیارات اس کو حاصل ہونے چاہیے۔ وہ تو ہمیشہ سے ایسا ہے نا، ایون میرا خیال ہے کیا نام تھا، خواجہ سم تھنگ حیدر ان کا نام تھا، 2020 میں جو پرائم منسٹر تھے کشمیر کے، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ایک دم سے پپٹ وزیر اعظم تھے، ایبسلیوٹ پپٹ وزیر اعظم۔ بھی اسلام آباد میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو جموں اور آزاد کشمیر ڈویژن ہے وفاقی حکومت کا، اس کا سیکٹری اصل میں آزاد جموں و کشمیر پر حکومت کرتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ یہ جو وزیر اعظم برائے نام جموں آزاد جموں اور کشمیر کے ہیں، اور ان کا اختیار تو بہت محدود ہے۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، جو اس وقت آپ بات کر رہے ہیں، کیا ہم پاکستانی محسوس ہوتے ہیں؟ کیونکہ انڈیا بھی یہی کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ جموں کشمیر کا حصہ ہے، انڈیا تو یہی کہتا ہے نا، ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ تو جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں، اور میں اور آپ پاکستانی اور پاکستان سے باہر بیٹھ کے اگر یہ لفظ کہتے ہیں کہ جی کشمیر میں جو وزیر اعظم ہے وہ ایک پپٹ ہے اور اصل وزیر اعظم وہاں کوئی اور ہے، حکم کہیں اور چلتا ہے، تو کیا ہم اپنے ملک کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہوتے؟ نہیں، ملک کے ساتھ زیادتی کیا، حقیقت بیان کر رہے ہیں، بٹ جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنے چاہیے۔ یہ پروپیگنڈا، آپ کو پتا ہے کہ میں اور آپ نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، سی این این اٹ سیلف از اے پروپیگنڈا، وہ جھوٹ کو سچ کر کے بتا دیتے ہیں، دی پروف۔ جب ہم پاکستان کی بارے میں یہ لفظ کہ آئی ڈونٹ نو، میرے دماغ میں کیوں میرا دل بہت دکھتا ہے کہ میں کس سے جا کے سوال کروں، کہ جب ہم پاکستان کے بارے میں ضرب لگاتے ہیں تو ہم، یا تو مجھے پوزیشن مل جائے، اور اگر پوزیشن مل گئی تو میں نے بھی کمپرومائز کر لینا ہے۔ میرے دکھ کا مداوع کیا ہے؟ ہر شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ اقتدار میں شریک ہو۔ میں نہیں چاہتا، میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ مجھے کوئی عہدہ اور منصب ملے۔ میں اپنی اننگز کھیل چکا، اب میں پاکستان کا ایک مبصر ہوں، ایک تجزیہ نگار ہوں۔ مجھے کیا دلچسپی ہے کہ مجھے کوئی منصب ملے یا اقتدار ملے۔ کامل بھائی، میری کسی بات کو مائنڈ نہ کیجیے، I don't mean anything bad for you۔ یہ کہنا کہ ہر شخص، ہر پاکستانی جو باہر بیٹھ کے ملک کے نظام پر تبصرہ کرتا ہے یا تنقید، سوائے تنقید کے اور کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ اس لیے
کہ جو اچھائی ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن اچھائی تو نظر ہی نہیں آتی، مگر یہ اچھائی تو کوئی 79 ایئر سے نہیں نظر آ رہی مجھے، اس لیے کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اتنا کچھ کیا، اس کے بعد قائد اعظم کو ہی مروا دیا گیا. نہیں، یہ متنازع مسئلہ ہے یہ کہنا کہ قائد اعظم کو مروا دیا گیا. ان کی بہن کی کتاب میں لیاقت علی خان کو یقیناً شہید کیا گیا، مروایا گیا. مگر ان کی بہن کی کتاب کیا غلط ہے؟ ان کی بہن کی کتاب میں یہ سب کچھ درج ہے. وہ یہ الزام لگا سکتی ہیں، اور وہ اس میں کسی حد تک سچائی ہے کہ وہ ایمبولینس جس میں قائد اعظم موری پور ایئرپورٹ سے شہر کی طرف جا رہے تھے، وہ کئی گھنٹے تک خراب رہی تھی، اور اس کی جگہ اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کسی نے وہ جو ہاتھوں سے گرہیں دیں وہ اتنی مضبوطی پکڑ گئی ہیں اور وہ جال بن گیا کہ وہ گرہیں اب ہم دانتوں سے بھی نہیں کھول پا رہے. اتنی غلطیاں گاہے بگاہے وقت کے ساتھ ہوتی، اور ہر شخص سے وہ غلطیاں ہوئیں. نہیں، ہر شخص سے غلطی نہیں ہوئی، یہ کہنا زیادتی ہے کہ ہر شخص سے غلطی ہوئی. وہ جو صاحبان اقتدار تھے انہوں نے پاکستان کے بنانے والوں کے کو راستے سے ہٹایا اور اس کے بعد اقتدار پر قبضہ کر لیا. وہ اقتدار آج تک جاری ہے. وہ جو پاکستان کی اشرافیہ کہلاتی ہے، وہ اشرافیہ اس ملک پر مسلط ہے، اور لیاقت علی خان کو راستے سے ہٹانے کے بعد اسی اشرافیہ نے پاکستان پر قبضہ کر لیا تھا، جو آج تک جاری ہے. دیکھو نا، میں نے شاید کہ پچھلے پروگرام میں کسی میں تاریخ بتائی تھی تم کو کہ 1946 تک وہ جو آج کے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس پر یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی. وہ یونینسٹ پارٹی جو مسلم جاگیرداروں اور ہندو بنیوں کی جماعت تھی. 1946 کے انتخابات جو ہوئے تھے اس میں مسلم لیگ نے پنجاب کی ہر نشست جیت لی تھی. اسی طرح جس طرح سے عوامی لیگ نے 1970 کے انتخابات میں مشرقی پاکستان کی ہر نشست جیت لی تھی سوائے ایک کے. تو اس کے بعد یونینسٹ پارٹی سے مسلمان جاگیردار اتر کر ڈوبتے جہاز سے چوہوں کی طرح سے اتر کر مسلم لیگ میں شامل ہونا شروع ہوئے. اور قائد اعظم سے صحافیوں نے سوال کیا کہ سر آپ کو ان لوگوں کا ماضی یاد ہے، ان کا کیا کردار تھا جو آج آپ کی جماعت میں جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں؟ اور قائد اعظم کا جواب تھا کہ میں جانتا ہوں، میری جیب میں بہت سے کھوٹے سکے ہیں. انہی کھوٹے سکوں نے پاکستان بننے کے 4 سال کے بعد پاکستان بنانے والے رہنماؤں کو اپنے راستے کی رکاوٹ دور کر کے ختم کر کے اور اقتدار پہ قبضہ کر لیا پاکستان میں. پھر اس کے بعد یونینسٹ پارٹی نے نیا جنم لیا، ریپبلکن پارٹی بنی جس نے ایوب خان کے بنائے ہوئے 1 یونٹ پر حکومت کی. تو وہی لوگ جو پاکستان کے نظریے کے مخالف تھے، جو پاکستان کی آزادی کی تحریک کے مخالف تھے، وہی آج حکومت کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اور میں تو یہ کہتی ہوں وہ جو حکومت کر رہے ہیں ان کے بچے بھی، چاہے وہ جنرلز کے بچوں کی بات کر لیں، مگر جب وہ ہمارے کسی لیڈر کے ساتھ آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ سونے کے نہائے ہوئے ہیں، سونے کے دھلے میں، دودھ کے دھلے میں. یہ کون کہتا ہے؟ اسد عمر کی کیا کہیں گے؟ یہ کون کہتا ہے کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ عمر ایوب صاحب، اسد عمر کے والد بزرگوار کا کردار پاکستان کے 2 لخت کرنے میں بالکل انتہائی منفی تھا. وہ پاکستان کو توڑنے کے والے ان جرنیلوں میں شامل تھے
جنہوں نے پاکستان کے قائد اعظم کے پاکستان کو دولخت کیا. تو اسد عمر اب یہ ٹھیک ہے کہ ضروری نہیں کہ بیٹے کا کردار بھی وہی ہو جو باپ کا کردار ہے. غاری بھائی یہ تو زیادتی کا نہیں زیادتی تو یہ ہے کہ اسد عمر کو منو ان اپنے باپ کا چربا کہا جائے. ضروری نہیں ہے. دونوں بھائیوں میں بہت فرق ہے. نہیں دوسرا بھائی بھی نیک ہو گیا, وہ بھی مسلم لیگ نے چھوڑ دی, وہ بھی نیک ہو گیا, اللہ کا نیک بندہ تائب ہو گئے ہیں. وہ خدا کرے کہ صحیح معنوں میں تائب ہو چکے ہوں. اس کا مطلب جو میری پارٹی پہ آ گیا وہ اچھا ہو گیا, نیک ہو گیا, صاف ہو گیا. نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا, ہر شخص کا اپنا ذاتی کردار ہوتا ہے. صحیح. اس کی نیت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے, لیکن اس کے سیاست میں تو چلتے رہنا ہے. آپ کے سامنے آج میں نے دیکھا, ہمیشہ آپ اپنے فون پہ نوٹس دے دیا کرتے ہیں, آج آپ کے سامنے آپ کی ایک پڑی ہوئی ہے ڈائری جس میں آپ نے اشعار لکھے. آج کیا قطع شیئر کریں گے؟ آج میں غزل کہنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن خطا ہو گیا کہ راستے منزلیں دکھاتے رہے, راستے منزلیں دکھاتے رہے, ہم کے غافل تھے لڑکھڑاتے رہے. ہائے ہم کے راستے غافل منزلیں تھے دکھاتے لڑکھڑاتے رہے. پینگے ہم نے بڑھائیں غیروں سے, ہاں پینگے ہم نے بڑھائیں غیروں سے, اور اپنوں سے خار کھاتے رہے. کیا بات ہے صاحب, رانگ ڈیسیژن رانگ ٹائم. یہی المیہ ہے نا کہ ہم نے ہمیشہ باہر کی طاقتوں پر بھروسہ کیا, اور پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بیرونی طاقتوں کے ساتھ ساز باز کی آج بھی ملک پر حکومت کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. میں ایک بات آپ کو کہوں, آپ لوگ جو بھی کہیں, آنیسٹ ٹو گاڈ آئی ہیو آل مائی ریسپیکٹ فار جناب کرامت اللہ غوری صاحب. ہم خون کے رشتوں میں بھی بعض اوقات سوچ کا فرق ہو سکتا ہے, اینڈ ہم یہی پرموٹ کرنا چاہتے ہیں, ہیو دا کریج ٹو لسن ٹو ایوری باڈی. لو یو آل, اینڈ کرامت بھائی بہت شکریہ فار یو بینگ ہیئر. ٹاپ آف دا آور کا وقت ہوا چاہتا ہے.